بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضور غوث اعظم کے بارے میں پارٹ 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی کرامات۔ رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شائع اتقیہ یا غوث اعظم دستگیر۔ تھرتھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھرتھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ دشمنوں میں خون گرا یا غوث اعظم دستگیر، دشمنوں میں خون گرایا یا غوث اعظم دستگیر، دور ہوں سب آفتیں، دور ہر رنج و بلا۔ ہے یہیں عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے یہیں عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہو کرم بحر ضیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ثابت قدمی۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی سرا نورانی نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے رائے خدا عز و جل میں بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کی، اگر وہ کسی پہاڑ پر گرتی تو وہ بھی پھٹ جاتا۔ سمندر ترکیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں۔ قطب شہید سیدنا احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ میں ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں، جس میں سے چاہیں پانی پئیں۔ ہمارے اس وقت میں سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں۔ شیاطین سے مقابلہ۔ شیخ عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا، میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار و قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا، ہے عبدالقادر اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلہ میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا، یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تماچا مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا، پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ ظاہری اور باطنی اوصاف میں جامع۔ مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ جلد رونے والے، نہایت خوف والے، ہیبت ناک، مستجابات دعوات، کریم الاخلاق، خوشبودار پسینہ، بری باتوں سے دور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب لانے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، ساحل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے مہذب ہونے والے، آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔
شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح خیروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو 40 سال تک میں نے خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ 15 سال تک ہر رات میں قرآن مجید ختم کرنا۔ حضور غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان مبارک کی برکتیں۔ حضرت برزداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرا نورانی سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بیٹا تم کیوں بیان نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا ہے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اجمی مرد ہوں، بغداد میں فصاح کے سامنے بیان کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن طالب کرم اللہ کی زیارت کی اور میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا ہے میرے والد لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ہے میرے فرزند اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور میں نے یہ شعر پڑھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر میں معارف کے موتیوں کے لیے غوطہ لگاتا ہے، پھر وہ ان کو سینے کے کنارے کی طرف نکال لاتا ہے۔ اس کی زبان کے ترجمان کا تاجر بولی دیتا ہے، پھر وہ ایسے گھروں میں کہ اللہ عز و جل نے ان کی بلندی کا حکم دیا ہے جو طاقت کی عمدہ قیمتوں کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا بیان مبارک۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال المکرم 521 ہجری عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس میں حیبیت اور رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈانپا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا اور وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ 40 سال تک استقامت سے بیان فرمایا۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 521 ہجری سے 561 تک 40 سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان مبارک کی تاثیر۔ حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ فروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک کی کرامت۔
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ شرکائے اجتماع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خیبیت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے چپ ہو جاتے کہ آپ کی خیبیت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں تشریف آوری۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف میں کل اولیاء علیہ السلام جسمانی حیات و ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور حبیب رب العالمین عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ فروز ہوتے تھے، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ زمانہ میں سے بھی جس سے بھی آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ جنات بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنتے ہیں۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر سراوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سے سرا نورانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ 500 یہودیوں اور عیسائیوں کا قبول اسلام۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زائد ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ سبحان اللہ، یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی جن کی کرامات اتنی زیادہ ہیں۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔